ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. الحمدللہ. تو ہماری یہ مجلس آج کی آخری مرحلے پر پہنچ گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کے سجانے کو مقبول فرمائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سے راضی ہو اور ہمیں سچا بنا دے جس طرح وہ اپنے بندوں کو بنانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں بھی بنا دے. اپنے خاص بندوں کے خدم سے وابستہ رکھے. اہل بیت اکرام کی محبتوں سے ہمارے دلوں کو منور رکھے. ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت اور اولیاء اکرام کے رتبے کو سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جاننے والا بنائے. اللہ کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے جو اصول بنایا ہے اس عالم کا، اس اصول کے تحت اس اصول کو سمجھنے اور اصول کے تحت چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز کو ہو سکتا ہے میں اپنی رحمت سے معاف کر دوں مگر شرک کو کبھی نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم شرک سے بچیں. ہر اعتبار سے بچیں شرک سے، ہر طریقے سے بچیں شرک سے. شرک جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت بڑا ظلم ہے. تو پہچانے کہ شرک ہے کیا، جانے کہ شرک ہے کیا. ہر اعتبار سے شرک سے بچیں. ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کلمے کی وہ پہچاننے کی کوشش کریں اور وہ ایک دن میں سمجھنے کی بات تھوڑی نہیں ہے. وہ اسے صحبت اختیار کریں اور اس کلمہ طیبہ کو پہچانیں. جب آدمی یہ کلمہ طیبہ کا پابند ہو جاتا ہے اور یہ کلمہ طیبہ کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے تبھی وہ ہر اعتبار کے شرک سے بچ جاتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ وہ شرک جلی کو ہی پکڑ میں لیتا ہے. شرک خفی، شرک اخفا، شرک خفی الاخفا میں معافی تو ہوتی ہے مگر درجات نہیں ملتے. ہمیں چاہیے کہ ہم جب اللہ والوں کی صحبت میں آئے ہوئے ہیں، اللہ والوں کے سلاسل ان سے وابستہ ہوئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بہت غور و فکر کریں. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے ذات جو ہے وہی افضل ہے. ذات کا شرک ہونے نہ دیجیے. عبادت اللہ تعالیٰ ذات کی طرف پکارتا ہے. بات سمجھ میں؟ ذات اور ذات سے محبت ہونا ہی محبت ہے. ایک آدمی کی ایک کوالٹیز ہیں، ان میں سے ایک کوالٹی سے محبت ہو جاتی ہے، وہ کامیاب محبت نہیں جب تک کہ ذات سے محبت نہیں.
تو اللہ تعالیٰ تو ہم کو اپنے انعام اکرام سے نوازتا ہے. اس کی حقیقتیں کیا ہیں؟ اللہ کے صفات، پھر اس کے ظہور کو ہی آسان. اللہ ہی کامل ہے، اللہ ہی کمال والا ہے، اللہ کی ذات ہی قدیم ہے، اور اللہ کی ذات ہی اور اللہ کے صفات ہی کمال والے ہیں. ہماری صورتیں اچھی ہیں. ایک پکچر جو ہوتا ہے، آرٹسٹ جب آرٹ کرتا ہے، پکچر جب اچھی اترتی ہے، کمال پکچر کا ہوتا ہے یا آرٹسٹ کا ہوتا ہے؟ آرٹسٹ کا. پکچر اپنے آپ میں تو کوئی کمال نہیں رکھتی. پکچر تو صرف کیا ہے، وہ دکھانے والی چیز ہے، غیر کے کمال کو ظاہر کرنے کا کام ہے. غیر کے کمالات کو ظاہر کرنا، بس بات سمجھ میں؟ غیر کے کمال کو ظاہر کرنا. تو اللہ تعالیٰ کے کمال ہی کو ظاہر ہوتا ہے تو خوبصورتی ہے. آپ اللہ کے جتنے بھی اس دنیا میں، کائنات میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، ان کی طرف نظر دوڑائیں گے، ہر اعتبار میں وہ اپنے اپنے اعتبار میں خوبصورت ہیں. درخت کی ٹہنیاں الٹی سیدھی نکل جاتی ہیں، آڑے ٹیڑے بولتے ہیں، آڑے ٹیڑے ٹہنیاں نکلتی ہیں، شاخیں، مگر جب وہ درخت کو دیکھا جائے تو بڑا خوبصورت نظر آتا ہے. یہ مصور کا کمال ہے. ہمارے چہرے بڑے خوبصورت ہیں، یہ مصور کا کمال ہے. اب ایک آدمی دوسرے آدمی کو محبت کرتا ہے، چاہتا ہے، تو یاد رکھو وہ کمال کو چاہتا ہے، وہ نقص کو نہیں چاہتا. کسی کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، خود بخود کشش ہو جاتی، کھینچے جاتا. خوبصورتی کس کی ہے؟ وہ کس کے کمال کا ظہور ہے، کس ذات کا. پکچر بڑی خوبصورت ہے، پکچر میں ہی گم ہو گئے تو آپ ادنا آرٹسٹ کی تلاش کرے اور آرٹسٹ کی تعریف کرنے لگے، آرٹسٹ سے محبت کرنے لگے تو آپ اعلیٰ، آپ سمجھدار. اسی طریقے سے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہماری نظریں جاتی ہیں، اگر کوئی چیز ہمیں کھینچتی ہے، اس کے کمال کی وجہ سے کھینچتی ہے. کسی کی قوت کھینچتی ہے، کسی کی عقل کھینچتی ہے، کسی کی اخلاق کھینچتی ہے، کسی کی صورت کھینچتی ہے، کسی کا جسم کھینچتا ہے، کسی کے افعال کھینچتے ہیں. تو اب جو کھینچاؤ جو ہو رہی ہے وہ کمال کی طرف جا رہی ہے. بات سمجھ میں؟ تو اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ اس کمال والے کی طرف رجوع ہو جاؤ. کمال میں گم ہونے سے بہتر ہے کمال والے کی طرف رجوع. تو ذات کی طرف. اور عبادت بھی اللہ کی صفت کی عبادت نہیں کر سکتے. اگر اللہ کے صفت کی عبادت کرنے لگے تو اللہ کے افعال و آثار کی عبادت بھی جائز ہو جائے گی. اللہ کا آثار ہی تو مخلوق ہے، اب مخلوق کی عبادت جائز ہو جائے گی. بات سمجھ میں؟ نہ تو ہم آثار اللہ کی عبادت کرنی ہے، نہ افعال اللہ کی عبادت کرنی ہے، نہ ہم صفات اللہ کی عبادت کرنی ہے. ہم تو ذات اللہ کی عبادت کرنی ہے، ذات کی طرف رجوع ہونا. کسی بندے سے محبت ہو گئی، اس کی کمالات کی وجہ سے محبت ہوتی ہے. کمال کے اعتبار تک تعریف صحیح ہے،
حدود میں تعریف صحیح ہے، اس کے بجائے اسے آگے بڑھا دیں گے، اسے حد سے تجاوز کر دیں گے. لوگ کہتے کہ ہمارے والدین ہی چھمنا سب کچھ. بے شک یہاں تک آپ نے جو کہا صحیح کہا. انہوں نہیں تو ہمیں نہیں بولتے دیکھو، آپ نے غلط کیا. اللہ نہیں تو تمہیں نہیں، والدین نہیں تو تمہیں نہیں. اللہ تمہارے تم کو لانے کے لیے اور بھی کئی راستے کر لے سکتا ہے. قدیر ہے وہ. یہاں تو قدرت کو انکار کر دیتے. بات سمجھ میں؟ انہوں نہیں تو ہمیں نہیں. آدم علیہ السلام کیسا ہو گئے؟ ان کو تو پیرنٹس ہی نہیں نا. عیسیٰ علیہ السلام کیسا ہو گئے؟ ان کو تو فادر ہی نہیں نا. بتا دیا نا مولا، حد میں رہو بتا رہا ہے. بغیر ماں باپ کے پیدا کر کے حد میں رہو بتا رہا ہے. بغیر باپ کے پیدا کر کے بول رہے کہ حد میں رہو. تعریف جس حد تک کی کرنی ہے اتنی حد تک کرو، حدود میں رہو. جب والدین کے بارے میں جب اللہ تعالی حد بندی کیا ہے، اساتذاؤں کے بارے میں حد بندی کیا ہے، تو ہمیں ہر اعتبار میں مخلوقات کی صحبت میں رہتے ہیں تو مخلوق کی صحبت کا تقاضا رکھو. اسے اتنا نیچا بھی مت گرا دو کیونکہ وہ انعام اللہ ہے. اس کی توہین بھی ناجائز ہے اور اس کی تعریف اتنی حد تک بھی ناجائز ہے خدا ہی کو پوچھا. مرنے کے قریب پہنچ گیا تھا. آخر وہ ڈاکٹر صاحب ہے نا مندے نوٹا کو بٹھا دے. بولنے کی حد تک ہے تو ٹھیک ہے، عقیدے کی حد تک چلے گئے تو غلط ہو جائے. بولتے ہی بولیے، عقیدہ نہ رکھیے. شفا حقیقی دینے والا اللہ، تو اللہ کی ذات کی طرف رجوع رہیے. بس میرا یہی پیغام دیتا آ رہا ہوں، کوششیں کرتا آ رہا ہوں. میری پوری زندگی نکل الحمدللہ بہت بڑی بات ہوگی کہ اللہ اللہ کو یاد دلاتا رہوں اور خود میں یاد کرتا رہوں. اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. وہی ہماری منزل ہے، وہی ہمارا مقصود ہے. اسے چھوڑ کر ادھر ادھر نہ بھٹکیں. اگر بھٹکیں گے تو برباد ہو جائیں. اسے چھوڑ کر نہ تمہارے کام نہیں ہو رہے، اللہ کی طرف رجوع ہوئی. پھر اللہ نے جس طریقے کو اپنانے کا حکم دیا ہے وہ طریقہ اپنائیں. اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دوسرے بندے کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، دعا کیجیے. قرآن میں دعا سکھا رہا ہے. ربنا ربنا آتنا فی الدنیا. یہ نانا کا صیغہ کیا ہے؟ ہم تو غیر کے لیے دعا کرنے کا خود سکھا رہا ہے پروردگار. تو دوسروں کے لیے خود دعا بھی کریں اور دوسرے اپنے سے بڑے بزرگوں کی دعائیں حاصل کریں. اپنے کام بگڑتے ہوئے کام بن جاتے ہیں. بات سمجھ میں؟ اس کے بغیر فلاں حضرت کے پاس گئے تو سب ہو جائیں گا، انہوں سب کچھ انہوں چاہے تو کیا نہیں کر سکتے. اللہ بھی دینا چکے گا. انہوں اگر ہاتھ اٹھا دے تو ہوگا یہاں تمہیں ختم ہو جائیں گے، یہاں برباد ہو جائیں گے.
بات سمجھ میں؟ اور جیسا ذہن، جیسا تمہارا ذہن، جتنی کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی کے تحت تک رہیے، کیپیسٹی سے آگے مت بڑھیے۔ بہت باتیں ایسی ہیں سمجھ میں نہیں آ سکتی، سمجھنے کی کوشش بھی نہ کیجیے، بس جس حد میں ہے اس حد میں تم کو مولا مل گیا ہے کافی۔ اور کسی اور کو جب بات سمجھ میں نہیں آئی ان پر انگلی بھی مت اٹھائیے، کیونکہ تم نہیں سمجھے، انہوں کیا سمجھے ہی تم نہ معلوم ہے۔ اللہ نے ان کو کیا سمجھایا ہے تم نہ معلوم ہے، تم نہیں سمجھے۔ بات سمجھ میں؟ تم نہیں سمجھے، میں نہیں سمجھا بول لے کے بیٹھے، اٹھاؤ نہ کو ہاتھ کسی کو۔ جتنا ہو سکے اپنے کی شوہارت اور اپنے صحبت والوں سے اچھا سلوک کیا کرو، یہ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کا ایک حصہ۔ تم اپنی ہی چلنا یہ رکھو نکو، یہ شان تمہاری نہیں، یہ شان اس رب کریم کی، وہ متکبر، یہ شان اس کی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری ہی چلنا، ہمارے ہی تحت ہونا، ہمیں جیسا چاہتے ویسا ہونا، یہ ہٹا دو۔ وہ جیسا چاہتا ویسا ہی ہوگا، اسی پر راضی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ نفس مطمئن پالو، نفس مطمئنہ کی ضرورت ہے تو اللہ تعالی کے معاملات سے راضی ہو۔ بات سمجھ میں؟ ہر ایک پر اپنا زور مت ڈالو، اور اگر وہ تمہاری بات نہیں سنا اس سے قطع تعلق نہ کر لو، اس سے دور مت ہو جاؤ۔ اگر ایسا کریں گے تو تم نے اپنے لیے دشمنی اختیار کی، اللہ کے لیے نہیں۔ بات سمجھ میں؟ تم اپنی مرضی تھوپنا چاہے، پسند نہیں ہے، انہیں نہیں کیا، اس سے قطع تعلق مت کرو، کریں گے تو پکڑے جائیں گے۔ تکبر کا اظہار ہوگا، تکبر کا اظہار شیطان کر کے کیا ہوگا؟ برباد ہو گیا، اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر دیا، اللہ کے دربار سے اس کو دھکایا گیا، پھینک دیا گیا۔ تو کہیں کسی معاملے میں بھی تکبر کا اظہار ہوتا ہے تو پیچھے ہٹو، مت کرو، خاموشی اختیاری کرو۔ تم کو اللہ تعالیٰ انعامات سے مالا مال کیا، دوسرے کو نہیں دیا، تم اس کے سامنے اپنے آپ کو تکبر کا اظہار مت کرو۔ چھین جس طرح دیتا ہے پروردگارہ لینا بھی جانتا ہے، لینے پر آ گئے تو اسے روکنے والا نہیں، دینے پر آئے تو اسے روکنے والا نہیں، اسی طرح لینے پر آ گیا تو بھی اسے روکنے والا نہیں۔ تمہارا مال تو بہت دور کی بات، تمہارے عقیدے کا ڈنک بج جائے گا۔ تمہارے ایمان خراب ہو جائے گا، تمہیں سمجھتے ہی رہیں گے کہ میں مومن ہوں، مگر حقیقت میں تم اس ایمان کو کھو دینے والوں میں جمع ہو۔
بات سمجھ میں؟ یہ میری باتیں، یہ میری نصیحت جانو، اس پر غور کرو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. ایک دوسرے کو دیکھ کر نیچ نہ جانا، یہاں تک کہ ایک کافر کو دیکھ کر اپنی ذات کے اعتبار سے اس کے ساتھ کمپیریزن مت کرو. اللہ کی دی ہوئی نعمت پر ہونا تو تم یہ بول لے سکتے کہ مولا تیرا کرم ہے، اگر تو یہ ایمان سے نوازتا نہیں تو میں بھی اس کافر کی طرح بدتر رہتا ہوں. حقیقت ہے. ورنہ آپ تکبر کریں گے تو آپ کا ایمان سلب کر دیا جائے گا، تو آپ برباد ہو جائیں گے. اور اگر اسے ایمان سے مالا مال کر دیا جائے گا وہ بلندی پر چلے جائے گا. اب ختم. بات سمجھ میں؟ جب ایک کافر کے ساتھ کا سلوک اس طرح کرنا ہے تو مومن کے ساتھ کا سلوک کیسا ہونا چاہیے؟ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے سے محبت کرنے کی کوشش کرے، چاہے اس میں کتنی بھی غلطیاں کیوں نہ ہو. تم اپنی محبت کے ذریعے سے اس غلطیوں سے اسے پاک کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالی حقیقت میں ساتھ دینے والا ساتھ دے گا، ضرور دے گا. حق کام کرنے کے لیے تب تم نکلتے ہو. تم کیا نکلے؟ نکالا گیا. تم کیا کرے؟ کرایا. بات سمجھ میں؟ تو میرے دو ٹاپک کی طرح ہو گیا. ایک میں فجر کے بعد کچھ باتیں کیا تھا، وہ بھی پینڈنگ ہی ہے. بات سمجھ میں؟ پھر اس کے بعد جب بیٹھا تو میں نے دوسری ٹاپک لی، وہ بھی الحمدللہ پینڈنگ ہے، ایک حد تک پہنچی. اب یہ تیسرے وقت مجھے بٹھایا گیا ہے تو میں نصیحت کروں. تو میں آپ لوگوں سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اور اللہ کو پانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے اللہ کی چیزوں کو پائیں. یہ ایک ہے چیزوں کے ذریعے سے اللہ کو پانا، یہ ایک ہے ذات سے چیزوں کو پانا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. افضل کیا ہے؟ ذات سے محبت کرے، ذات سے تمہاری محبت ہو گئی. اب وہ ذات تمہیں انعامات سے نوازتی، گفٹوں سے گفٹاں دیتی، تو اللہ سے اللہ والوں کو پائیں. اللہ والوں سے اللہ ضرور ملتا ہے، اللہ سے اللہ والوں کو پائیں. یہ بڑا کمال ہے، یہ کمال ہے. بات سمجھ میں؟ جب اللہ سے اللہ والے کو پائیں گے، اللہ والے سے کبھی بغض پیدا نہیں ہوگا. کیونکہ تم نے اللہ کو پایا، اب اللہ والوں کو پایا. ہوتا ہے نا، بیوی پہلے نکاح کر کے شوہر کو پا لیتی، اب اس کے بعد اس کے گھر والوں کو پاتی ہے. تو اب جب تک یہ اس کی بیوی بن کے رہی تب تک اس کے رشتہ دار بن کے رہے ہے نا. نبھانا پڑتا، نبھاتی. شوہر کے ماں سے سلوک کتنی تکلیف دہ ہوتی، ساسوں کے ساتھ، دیوروں کے ساتھ، جیٹوں کے ساتھ، نندوں کے ساتھ، ہے نا. نبھاتی. کیوں نبھاتی؟ کس واسطے نبھا رہی ہے؟ اس کے نظر میں شوہر ہے،
اس شوہر کی خوشی کے خاطر سب سے نہیں اپنی رشتہ رکھتی ہے نا. اسی طرح اللہ تعالی سے محبت کرو, اللہ سے اللہ والوں کو پاؤ. اب اللہ والوں سے بغض نہیں رہے گا. اب کبھی بھی تم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کون ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, ایسا ہے کیا, ویسا ہے کیا, انہوں اللہ والے کیا, تم نہ کون دی بھی بولے کیا, انہوں کون دی بھی دیکھے کیا, انہوں کو کہاں ہے لکھو دلیل دیو, قرآن میں ہے کیا, حدیث میں ہے کیا, تو پیدا ہوا سا ہے کیا. بل کہ یہ فلاں باپ سے پیدا ہوا بول کو دلیل قرآن سے بھی حدیث سے لانا دیکھیں گے. یہ ایسے جاہل لوگ جو ہے نا, یہ بغض رکھنے والے لوگ, یہ اللہ کو پاتے نہیں تو اللہ والے بھی ملتے نہیں. یہ اللہ کو پاتے نہیں, اللہ والے بھی ملتے نہیں. اللہ کو پاؤ, اللہ والے مل جائیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. ایمان سے اللہ ملا کہ نہیں ملا؟ ایمان سے اللہ ملا کہ نہیں ملا؟ ایمان کس پر لائیں گے؟ اللہ ملا کہ نہیں ملا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اللہ بھی مل گیا اور اللہ کے احکام کی بھی پابندی ہو گئی. اس کے بعد فرماتا ہے, کیا فرماتا ہے, کونوا مع الصادقین. تم کو اللہ مل گیا, تم اللہ کا خوف تمہارے دل میں اتر گیا. کونوا مع الصادقین, اب اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ. یا ایتھا النفس المطمئنہ, تم کو پہلے پکار رہا ہے, اے اطمینان والے نفس, ارجعی الی ربک, اپنے رب کے طرف لوٹ. راضیۃ مرضیہ, ہوگا نا معاملہ پورا. اس کے بعد کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا, اطمینان مل گیا, مولا کی طرف رجوع ہو گیا, مولا کی طرف لوٹ گیا, مولا سے ملنے لگا. فادخلی فی عبادی, میرے بندوں کی طرف. نکاح ہوگا, بیوی کا ہاتھ تھام کے لے کے گھر کے ہاتھ کو کہاں چھوڑ کو جاتے ہیں؟ گھر والوں کے پاس. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بات سمجھ میں؟ تو ذات, اللہ کی ذات سے محبت کر کے اللہ کے انعامات سے محبت کریں گے, آپ شرک نہیں کریں گے. اگر اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کی طرف رجوع ہو جائیں گے, شرک میں مبتلا ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. بات سمجھ میں؟ عجیب بات لگی تھی بہت سارے دنوں کو. اب تک کچھ اور سن رہے تھے, آج کچھ اور سن رہی, کچھ اور سن رہی. یہ چھٹی اللہ سے اللہ والوں کی طرف رجوع ہوں گے. اب اللہ والوں کے ساتھ پوری احتیاط ہو جائے گی. بات سمجھ گئے؟ تو اللہ کی طرف رجوع ہونا سیکھو. عبادت کرتے ہو تو اللہ کی عبادت کیا کرو. اب اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ, اب دیکھو اللہ والے کتنا تم کو استقبال کرتے ہیں. اللہ والے ہو گئے نا. گھر کو نئی دلہن آتے ہیں تو گھر والے کیا کرتے ہیں؟ کتنا استقبال کرتے ہیں نا. بہن آ جاتی ہے, میرے بھائی سے نسبت لگ گئی اسے. بھائی آ جاتا ہے, میرے بھائی سے اس کی نسبت لگ گئی. ماں آ جاتی ہے, میرے بیٹے سے اس کی نسبت لگ گئی. تو کتنے نہیں استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں.
کتنے نے محبتیں نچھاور کر دی ہے نا. تو اللہ والے بن جاؤ, اللہ کو پالو, خود اللہ والے بننے کی کوشش کرو, اللہ والے تمہیں لپٹ لیں گے. بات سمجھ میں, اللہ والے تم سے محبت کرنے لگیں گے. اللہ والوں کو پانا ہے تو اللہ سے پاؤ, اللہ والے مل جائیں اور تم کو بھی اس اللہ والے کے دربار میں داخلے کی ٹکٹ مل جائیں گی اور تم بھی اللہ والوں کے صحبت حاصل ہو جائے. بات سمجھ میں. تو اس طرح آپ لوگ اپنے جتنے بھی کام دھام ہوتے ہیں ان تمام میں اپنی زندگی میں باقاعدہ اصول کو تلاش کرو کہ مجھے یہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس میں کیا حکم ہے, مجھے یہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس میں کیا حکم ہے, اللہ تعالیٰ اس کام سے راضی ہے کہ نہیں ہے, کیا اللہ تعالیٰ اس رزق سے راضی ہے کہ نہیں ہے. تو اللہ کی رضا ہر قدم میں تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھو. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, تم سے چمٹ جائے گا, یعنی ایسا وصال ہو جائے گا, وہ ایسا مل جائے گا کہ اب دیکھنے والے تم نہیں وہ ہو جائیں, بولنے والے تم نہیں وہ ہو جائیں. جب بولنے والا وہ ہو گیا تو خم بِإِذْنِ کی ٹھوکر میں غوث اعظم نے مردے کو زندہ کر دیا. کہ غوث پاک کی عبدیت کی زبان نہیں, یہ غوث پاک کے فنا ہونے کی زبان تھی. بات سمجھ میں, یہ وہ حقیقی باقی کی زبان تھی. زبان تو ان کی تھی, حکم ادھر سے تھا, تو خم بِإِذْنِ پر مردہ زندہ. بات سمجھ میں. حالانکہ خم بِإِذْنِ کا ہے مگر وہاں خود فنا رہی. حدیث پاک میں بھی یہی آیا ہے کہ بندہ جب نوافل کے ذریعے سے مولا سے قریب ہونا چاہتا ہے, وہ چل کر آتا ہے تو مولا دوڑ کے آتا ہے, وہ دوڑ کے آتا ہے تو مولا لپٹ جاتا ہے, وہ لپٹ جاتا ہے تو مولا اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کی کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے, اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے, اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کرتا ہے, اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے. اس منزل میں آنے کی کوشش کیا کرو, ان راز و نیاز کو پہچاننے کی کوشش کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی بے وقوف نہیں پیدا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا فرمایا, تو اس عقل کے ذریعے سے کس کو پاؤ, اللہ. یہی ہے یافت حق, یاد حق کی منزل کے ساتھ ساتھ یافت حق کی منزل پر پہنچنا ہے. اور انشاءاللہ ہر کوشش کرنے والے کو اللہ نے کامیاب کیا. ہر کوشش کرنے والا آخر کیا ہو گیا, کامیاب. تو وصال کی طرف ہم اگر آگے بڑھیں گے تو ضرور اللہ کا وصال ہو کے رہے گا. بس میں بات کو آج یہیں ختم کرتا ہوں.